اللہ رب العزت نے قرآن کس لیے نازل فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کس لیے آئی ہیں؟ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ کر جو ہے وہ رب مل جائے، اگر رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ کر، رب کے قرآن کو چھوڑ کر رب مل جائے تو نہ قرآن کا کوئی فائدہ باقی رہتا ہے، نہ رسول اللہ کے فرمان کا کوئی فائدہ باقی رہتا ہے۔ قرآن کا نہ کوئی فائدہ باقی رہتا ہے، نہ رسول اللہ کے فرمان کا کوئی فائدہ باقی رہتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کا فائدہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو قرآن مجید نے جس ولایت کی طرف قرآن نے لوگوں کو بلایا ہے، وہ ولایت کیا ہے؟ وہ ولایت یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، میرے محبوب ان بندوں سے کہہ دو اگر تم رب سے محبت کرتے ہو، رب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر مقام ولایت پہ فائز ہو جانا چاہتے ہو، فاتبعونی، اس رسول کے پیچھے چلتے جاؤ، یحببکم اللہ، رب تمہیں محبت بھی کرنے لگے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، جس مقام اور جس ولایت کے تم طلبگار ہو اللہ رب العزت وہ عطا فرما دے گا۔ یہ فتبعونی جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جس کو بھی ولایت ملتی ہے وہ رسول اللہ کی تابعداری میں، رسول اللہ کی پیروی میں ملتی ہے۔ جو اس راستے سے ہٹ کے جو ہے وہ کوئی راستہ اختیار کرنے والا ہے، یحببکم اللہ، اس کو کبھی نہیں ملے گا، ویغفر لکم کی سند بھی اس کو نہیں ملنے والی، نہ رب اس سے محبت کرے گا نہ رب اس کو بخشے گا۔ تو جب نہ رب محبت کرے نہ رب بخشے، اس کا مطلب یہ مقام ولایت بھی نہیں ملنے والا، کیونکہ مقام ولایت پوشیدہ ہی رسول اللہ کی تابعداری میں۔ تمام اولیاء کرام نے بیان فرمایا، تمام اولیاء کرام نے یہ بیان فرمایا، بڑی بڑی کتب میں امام وہاب شعرانی نے یہ لکھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کثیر علماء نے لکھا کہ اولیاء کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض نبوت سے، حضور کی بارگاہ سے ہی فیض لینے والے ہیں، جو ہے وہ مخلوق بھی اس فیض کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان لم یکون مرید جید فانا جید، آپ نے فرمایا اگر میرا مرید جید نہیں، اگر میرا مرید جو ہے وہ بڑے مقاموں بڑے مرتبے والا نہیں تو کیا ہو گیا؟ فانا جید، میں تو بڑے مقام والا ہوں، میں تو رتبے والا ہوں۔ ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، آپ فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے مرید پہ ایسے ہوتا ہے جیسے آسمان زمین پہ سایہ فدن ہے۔ امام ملا علی قاری نے جو ہے نصرت الخاطر الفاتر فی مناقب الشیخ عبد القادر میں لکھا، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من استغاث بی فی قربۃ کشفت عنہ ومن نادانی باسمی فرجت عنہ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو اپنی کسی مصیبت میں مجھے پکارتا ہے، جو اپنی کسی مصیبت میں مجھے پکارتا ہے، آپ فرماتے ہیں کشفت عنہ، میں فوراً اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہوں۔ ومن نادانی باسمی فرجت عنہ، اور جب میرا نام لے کر یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کر مجھے پکارتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں فوراً پہنچ کر اس کے مسئلے کو حل فرما دیتا ہوں۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ تو شرک ہو گیا، اللہ رب العزت کی ذات کے سوا جو ہے وہ کسی کو پکارنا، کسی کو ندا کرنا، غیر اللہ کو ندا کرنا، یہ تو اللہ رب العزت کی ذات میں دوسرے کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ شیخ محقق شیخ عبد القادر حق محدث دہلوی نے اشیات اللمعات کے حاشیے، اشیات اللمعات میں جو فارسی حاشیہ ہے آپ کا مشکات کے اوپر، اس کے اندر لکھا، امام غزالی کا یہ قول نقل کیا، حضرت شیخ محقق شیخ الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں امام غزالی نے فرمایا کہ جس طرح دنیا میں کسی زندہ سے مدد لی جا سکتی ہے، اسی طرح اس کی وفات کے بعد بھی اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اور حضور شیخ محقق نے لکھا کہ میں نے 4 لوگوں کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں آج بھی تصرف کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا ان میں سے ایک ہستی جو ہے وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کہ آج بھی اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ اپنی قبر میں جو ہے وہ اس وقت بھی تصرف کی طاقت رکھتے ہیں، اس وقت بھی آپ اپنی قبر میں تصرف فرماتے ہیں، مریدوں کے حال کی خبر رکھتے ہیں، اور جو متوسلین ہیں، جو عقیدت مند ہیں، جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، آپ کی روح مبارک کو اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ ان کی مدد کو بھی پہنچتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ برکت رسول اللہ فی الہند کہہ رہا ہے، وہ شخص جس نے حدیث پاک، جو ہند کے اندر حدیث پاک کا ایسا کام کیا کہ تمام مکاتب کے علماء، صرف سنی نہیں، اس کے علاوہ جو دوسرے مکاتب کے علماء ہیں وہ تمام جو ہے وہ ان کو بالاتفاق اپنا سردار، اپنا مقتدا اور اپنا پیشوا بنا دیتے ہیں۔ فتاوی عزیزی کے اندر اسی بات کو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جس بندے سے دنیا کے اندر مدد مانگی جا سکتی ہے، اس کے وصال کے بعد بھی اس کے ساتھ اس سے مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا بھی یہ عقیدہ ہے،
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بھی یہ عقیدہ ہے، حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہی عقیدہ رکھتے تھے کہ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے صحابہ کرام نے جو عقیدہ پایا تھا۔ تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ ایک سوال ہوا آپ سے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ بتوں سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ بت سے مدد مانگ رہا تھا، سامنے ایک شخص کھڑا تھا مسلمان، تو اس نے کہا کہ تو بت سے مدد مانگ رہا ہے تو کافر ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں کیسے کافر ہو گیا ہوں؟ اس نے کہا کہ بت سے مدد مانگنا، بتوں سے مدد مانگنا یہ کفر و شرک ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کفر قرار دیا ہے، شرک قرار دیا، تو شرک کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم اپنے اللہ کے ولیوں سے مدد مانگتے ہو، ان کی قبروں پہ جاتے ہو اور وہاں جا کے جو ہے وہ ان کے پاس ندا کرتے ہو، اور کبھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں اللہ کے ولی کو مدد کر رہا ہوتا ہے، فلاں اللہ کے ولی کو مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا شرک نہیں ہوتا؟ حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے یہ سوال کیا گیا، آپ نے تفسیر عزیزی کے اندر اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے جس نے یہ سوال کیا ہے اور اللہ کے ولیوں کی مدد کو اس نے معاذلہ بتوں کی مدد کے اوپر قیاس کیا ہے، اللہ کے ولیوں کی مدد کو بتوں کی مدد کے اوپر قیاس کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی مدد اور بتوں کی مدد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ عز و جل کے اولیاء ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمایا ہے، ان کا مدد کرنا اللہ رب العزت کا ہی مدد کرنا ہے، کیونکہ وہ اون الہی کا مظہر ہے، وہ اللہ رب العزت کی مدد کا مظہر ہے، ان کا مدد کرنا وہ اللہ رب العزت کا مدد کرنا ہے۔ اور جن بتوں کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، ان بتوں کی مذمت تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں وہ ہمارا ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کی مدد جو ہے وہ خدا کی مرضی اور خدا کی رضا کے بغیر ہوتی ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ بغیر خدا کی مرضی کے جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے اور ایک پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر ہلا سکتا ہے، وہ بندہ غیر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ یہ کہے کہ ان کی مدد وہ اللہ رب العزت کے اذن کے ساتھ ہے، یہ وہی مدد ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذني وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ میں اندھے اور کوڑی کو شفا دیتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے مردہ زندہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اندھے اور کوڑی کو شفا دینے اور مردے کو زندہ کرنے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، حالانکہ اندھے اور کوڑی کو شفا دینا اور مردے کو زندہ کرنا یہ رب کا کام ہے، لیکن اس کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کر رہے ہیں کیونکہ وہ فعل جو ہے ان سے صادر ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب اللہ عز و جل کے ولی سے کوئی فعل صادر ہو تو وہ نسبت اس کی ولی کی طرف کی جاتی ہے، لیکن مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کرنے والا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث نے ان کو ذکر فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ رب العزت کو مقام غوثیت پہ فائز فرما کے وہ یہ اختیار عطا فرما دیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کائنات میں تصرف کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس کائنات میں تصرف کی طاقت رکھتے ہوئے اپنی مریدین اور اپنے عقیدت مندوں کی مدد اور ان کے حال کو پہچانتے ہیں۔ امام جلالی سیوطی نے باقاعدہ اس بات کو ذکر فرمایا۔ امام جلالی سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن اکابر اولیاء کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ مدد کرنے والے ہیں اور وہ اپنے متوسلین کی بارگاہ ان کے متوسلین کے پاس پہنچ کر ان کے حال کو پہچاننے والے ہیں، آپ نے فرمایا ان میں سے ایک کو میں جانتا ہوں، وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ قادریہ ہے۔ سلسلہ قادریہ کے بارے میں کہا جاتا ہے سلسلہ قادریہ تمام سلسلوں کا سردار ہے، ایک سمندر ہے اور باقی جو ہیں وہ سلسلے اسی سلسلے سے نکلے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، یہ تمام سلاسل جو ہیں وہ اس سلسلے سے نکلے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ سے 6 مہینے جو ہے اکتساب فیض کیا ہے، اور آپ سے جو سلسلہ جاری ہوا اس کا نام ہے سلسلہ سہروردیہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور بہاؤالدین نقشبند جو ہیں وہ حضور غوث اعظم کے فیض یافتہ ہیں۔ باقی سلاسلوں کو دولت ملی ہے وہ بھی اسی بارگاہ سے ملی ہے، باقی سلسلوں کو جو دولت ملی ہے، جو ان کو جو انوار و تجلیات ملی ہیں، ان کا جو فیض کائنات میں تقسیم ہوا ہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم کے در کا ہی وسیلہ ہے۔ حضرت جب خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ لگا نا کہ حضور غوث اعظم نے قدم حاضی اللہ رکبت کلی ولی اللہ فرما دیا ہے، تو آپ اس وقت جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ عبادت فرما رہے تھے، تو آپ نے وہاں سے
ان کی آواز سن لی اور اس وقت فرمایا کہ لا بل علی راسی و عینی، نہیں ہے عبد القادر بلکہ میری آنکھوں پر میرے سر پہ بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پہ میرے سر پہ بھی آپ کا قدم ہے۔ اس کا مطلب ہے خواجہ اجمیر کو بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز مندی کا صدقہ ہے۔